یہ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو 1960 کی دہائی میں شہرت پانے والا محمد خان درنال، جو کہ محمد خان ڈاکو کے نام سے کافی مشہور تھا، اس شخص سے اس وقت کی صاحب اختیار شخصیات بھی بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ ضلع چکوال کے شہر تلہ گنگ سے تعلق رکھنے والا محمد خان ڈاکو، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اسے پکڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلے کہ نواب آف کالا باغ اپنے دور کے سب سے بڑے بدماش اور ڈاکو محمد خان کی سرپرستی بھی کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان صدر پاکستان ہونے کے باوجود بھی ڈاکو محمد خان سے خوف زدہ رہتے تھے۔ جن دنوں میں محمد خان ڈاکو مری اور گلیات میں پڑاؤ کیا کرتا تو صدر ایوب خان ان دنوں میں اپنے گھر آنے سے گریز کیا کرتے تھے۔ دوستو حکومت وقت کو ناکوں چنے چبوانے والا محمد خان ڈاکو کئی دہائیوں تک چکوال اور خوشاب میں کھلی کچہریاں اور عدالتیں لگاتا رہا۔ پاکستان کا انتہائی خطرناک ترین ملزم چراغ بالی۔ دوستو 1956 میں پنجاب پولیس نے چراغ بالی کو پاکستان کا سب سے خطرناک ترین ملزم قرار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ چراغ بالی کا ایک کردار ڈکیت کا تھا، جبکہ دوسری طرف وہ مظلوم اور بے سہارا لوگوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ شخص ڈکیتی کے ذریعے لوٹی گئی دولت کو اپنے علاقہ اور پورے شہر میں غریب لوگوں پر خرچ کر دیا کرتا۔ اس نے کبھی بھی کسی غریب کے گھر پر ڈکیتی نہیں کی تھی اور خوف اتنا تھا کہ حکومت وقت کے بڑے بڑے نام بھی چراغ بالی کا نام سن کر لرز جاتے تھے۔ یہ شخص کسی دور میں ملکہ برطانیہ کی سیکیورٹی ٹیم کا حصہ بھی رہا، لیکن بعد ازاں اس نے یہ ملازمت چھوڑ دی۔ دوستو بتایا جاتا ہے کہ چراغ بالی میاں والی جیل میں قید تھا، وہاں پر اس کی نواب اکبر بگٹی سے پہلی ملاقات ہوئی۔ نواب صاحب نے اس شخص کی دلیری کے کافی قصے سن رکھے تھے، اس وجہ سے ان دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ چراغ بالی نے نواب اکبر بگٹی سے یہ درخواست کی کہ اس کا ایک ہی بیٹا زندہ بچا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اس کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ڈیرہ بگٹی پر پناہ دے دے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد نواب اکبر بگٹی کو میاں والی جیل سے رہائی مل گئی اور وہ چراغ بالی کے کمسن بیٹے ظفر کو اپنے ساتھ ڈیرہ بگٹی پر لے گئے۔ دوستو نواب صاحب نے چراغ بالی کے بیٹے ظفر کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، جبکہ دوسری طرف چراغ بالی کو ایک پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ لیکن نواب اکبر بگٹی نے چراغ بالی کے قتل ہو جانے کی یہ خبر اس کے بیٹے ظفر سے کافی عرصہ تک چھپائے رکھی۔ یاد رہے کہ چراغ بالی پر ایک پنجابی فلم بھی بن چکی ہے۔ اس فلم کا مرکزی کردار سلطان راہی نے نبھایا تھا۔ امتیاز کھوکھر المعروف تاجی کھوکھر۔ دوستو تاجی کھوکھر کے نام سے پورا پنجاب بلکہ پاکستان واقف ہے۔ تاجی کھوکھر ایک طرف غریبوں کا مسیحا جبکہ دوسری طرف ایک بہت بڑا کرمنل اور قبضہ مافیا کا سرغنہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلے کہ تاجی کھوکھر راولپنڈی کے مشہور گارڈن کالج میں شیخ رشید کے ساتھ پڑھتا رہا۔ اس شخص کے مخالفین کے مطابق یہ راولپنڈی کے پرانے ایئرپورٹ کے قریب کورال چوک پر اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے تھا۔ لوگوں کے پلاٹس اور گھروں پر قبضہ کر کے ان کے ملک ریاض کو بیچنا اس شخص کا دھندا تھا۔ تاجی کھوکھر نے راولپنڈی اسلام آباد میں 333 کے نام سے ایک گینگ بنایا اور اپنی گاڑیوں پر غیر قانونی 333 کی نمبر پلیٹیں لگا کر سرے عام گھوما کرتا تھا۔ دوستو اس شخص پر قتل سمیت درجنوں جرائم کے مقدمات درج تھے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ 2007 میں نواز شریف کی گاڑی پر فائرنگ کروانے والا یہی تاجی کھوکھر تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ تاجی کھوکھر گروپ کو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی فل سپورٹ حاصل تھی اور آصف علی زرداری نے اس کے بیٹے فاروق کھوکھر کو گولڈ پلیٹڈ AK-47 بھی گفٹ کی تھی۔ عزیر جان بلوچ۔ دوستو پیپلز امن کمیٹی اور لیاری گینگ وار کا سب سے بڑا بدنام زمانہ گینگسٹر عزیر جان بلوچ چند سال پہلے پاکستان سے ایران فرار ہو گیا تھا، لیکن اس وقت وہ پاکستان کے حساس اداروں کی کسٹڈی میں ہے۔ عزیر بلوچ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پولیس میں بھرتی ہونا چاہتا تھا اور اس نے تمام ٹیسٹ پاس بھی کیے اور نشانہ بازی میں ٹاپ کیا، لیکن بدقسمتی سے سندھ کے کرپٹ سسٹم نے اس کے لیے کچھ اور ہی فیصلہ کیا۔ 2003 میں عزیر بلوچ کے والد فیض بلوچ اور فیضو ماما کو ارشد پختو گینگ نے اغوا کرنے کے بعد بتا مانگا۔ جب عزیر بلوچ بتا نہ دے پایا تو اس کے باپ کو اذیتیں دے دے کر قتل کر دیا گیا۔ یہی سے عزیر بلوچ کی اصل کہانی شروع ہوئی۔ یہ شخص بدلے کی آگ میں جلنے لگا۔ پہلے تو اس نے کورٹ کچہری میں کافی چکر لگائے، لیکن جب انصاف نہ ملا تو اس شخص نے اپنا ایک گینگ بنا لیا۔ تقریباً 6 سال تک لڑائی لڑنے کے بعد 2009 میں عزیر بلوچ نے ارشد پپو اور اس کے بھائی کو پکڑ لیا۔ پاکستانی نیوز کے مطابق عزیر بلوچ ارشد پپو کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو پورے لیاری میں گھماتا رہا۔ اس کے بعد اس کا سر کاٹ ڈالا اور پھر لیاری کے مشہور فٹ بال گراؤنڈ میں اس کے سر سے فٹ بال بھی کھیلی گئی۔ دوستو مختلف ذرائع سے معلوم ہوا کہ عزیر بلوچ کو پیپلز پارٹی کی مکمل حمایت حاصل رہی۔
اس کے علاوہ آصف زرداری کی بہن فریال تالپور اور عزیر بلوچ کی کئی تصاویر اور ویڈیوز آپ ٹی وی چینلز پر دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ لاہور ہی نہیں بلکہ پنجاب بھر کا مشہور ترین گینگسٹر ٹیپو ٹرکاں والا۔ دوستو یہ شخص لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ کا رہائشی تھا اور بلا ٹرکاں والا کا بیٹا تھا، جبکہ بلا ٹرکاں والے کو اس کے دشمنوں نے 1994 میں قتل کر دیا تھا۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ ٹیپو ٹرکاں والا ایک دیسی پہلوان تھا، لیکن اس نے اپنے باپ کی جگہ لیتے ہی پورے لاہور کو کھلا کر رکھ دیا۔ ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ اس کے باڈی گارڈز کی ایک پوری فوج ہوا کرتی تھی اور اس شخص کی ہر صبح اپنے پالے ہوئے 10 ببر شیروں کو کھانا کھلانے سے شروع ہوا کرتی۔ ٹیپو ٹرکاں والا کے چاہنے والوں میں بھارتی اداکارہ ارملا بھی شامل تھی، جو کہ اسے ملنے کے لیے اسپیشل لاہور میں آئی تھی۔ دوستو لاہور کے ہی گوگی بٹ سے ٹیپو ٹرکاں والا کا پھیلتا ہوا اثر و رسوخ اور نیٹ ورک بالکل بھی برداشت نہ ہوا، تو اس کے ایک ساتھی خرم بٹ نے ٹیپو ٹرکاں والا کو دبئی واپسی پر لاہور ایئرپورٹ کی پارکنگ میں قتل کر ڈالا۔ یاد رہے کہ ٹیپو ٹرکاں والا کا جانشین اس وقت اس کا بیٹا بالاج امیر ہے اور اس کی سیاسی وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ دوستو ٹیپو ٹرکاں والا کو قتل کرنے کے بعد سے لے کر اب تک لاہور میں گوگی بٹ کا ہی راج چلتا ہے، جس کی سیاسی وابستگی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، اور آپ گوگی بٹ کی کئی تصاویر حمزہ شہباز کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کے مشہور ترین اور بڑے شہر کراچی پر کئی دہائیوں تک راج کرنے والا الطاف حسین۔ دوستو یہ شخص کراچی میں بہت لمبے عرصے تک بتہ، زمینوں پر قبضے، منشیات فروشی، اسلحہ سمگلنگ، قتل و غارت، ہڑتالیں اور بوری بند لاشوں کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا۔ الطاف حسین پر پاکستان میں کئی مقدمات چل رہے ہیں، جبکہ برطانیہ میں بھی اس شخص پر منی لانڈرنگ کا ایک کیس چلتا رہا ہے۔ اس شخص پر یہ الزام بھی لگتا رہا کہ یہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو قتل کروا دیتا ہے اور ان کے خون سے ہولی کھیلتا رہا۔ الطاف حسین پر اپنی ہی پارٹی کے سینئر رہنما ڈاکٹر عمران فاروقی کے قتل کا سنگین الزام ہے۔ سیٹھ عابد حسین۔ دوستو یہ شخص گوال منڈی یا کراچی کا کوئی ڈان نہیں بلکہ سونے کی اسمگلنگ کے بے تاج بادشاہ تھے۔ دوستو سونے، ہیرے اور جواہرات کی اسمگلنگ تو آپ نے سن ہی رکھی ہوگی، لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی نے ایٹمی پروگرام میں استعمال ہونے والے اوزار اور اہم ترین آلات کی اسمگلنگ کی ہو؟ دوستو جب پاکستان ایٹم بم بنانے کے ابتدائی مراحل میں تھا تو امریکہ نے اسے وہ آلات اور اہم ترین مشینری دینے سے انکار کر دیا، تو انہی وقتوں میں سیٹھ عابد یہ سسٹم آسٹریلیا سے اٹھا کر سمندروں کے راستے پاکستان لے آئے۔ سیٹھ عابد کی ایک بات بہت مشہور تھی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو نے سیٹھ عابد کا سونے سے بڑا شپ بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے منع کر دیا اور اس کے بدلے میں 5 کروڑ روپے فنڈ مانگے تو سیٹھ عابد نے صاف انکار کر دیا، جس پر ذوالفقار علی بھٹو کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے سیٹھ عابد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مروائے۔ آخرکار سیٹھ عابد تو نہ مل سکے، لیکن ان کی اکلوتی بیٹی نصرت شاہین کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوستو جب سیٹھ عابد کو اپنی بیٹی کے گرفتار ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے لندن میں تعلیم حاصل کرنے والی بے نظیر بھٹو کو وہاں سے اغوا کروا لیا۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کی قید میں سیٹھ عابد کی بیٹی، جبکہ سیٹھ عابد کی قید میں بے نظیر بھٹو یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی۔ جب ان دونوں فریقین میں معاملات طے پا گئے تو ذوالفقار علی بھٹو نے سیٹھ عابد کی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ سیٹھ عابد اسمگلنگ کو شرعن جرم نہیں سمجھتے تھے اور کراچی کے کئی مدرسوں سے انہوں نے سونے کی اسمگلنگ کے حق میں کئی فتوے بھی جاری کروا رکھے تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ جنرل ضیاء الحق کو سیٹھ عابد نے یہ آفر بھی کروائی تھی کہ اگر پاکستانی کرنسی نوٹوں پر میری تصویر چھپوا دو تو میں پاکستان کا سارا قرضہ اتار دوں گا۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی